اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورة البقرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے لوگوں کی 3 کیٹیگریز دیکھنا شروع کی تھی۔ اس میں جو 3rd کیٹیگری ہے اس میں ہم لوگوں نے ان کے 2 پوائنٹس ابھی تک ڈسکس کر لیے ہیں، اس کو سمجھ لیا اور اس میں سے اپنے لیے عمل کے پوائنٹس بھی نکال لیے ہیں۔ سب سے پہلا تھا کہ وہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا میں بھی لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ یہ شو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں، کیسے کر رہے تھے وہ؟ کہ وہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، دین کے معاملے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جو آج ہم اس کا تیسرا پوائنٹ ڈسکس کریں گے نا انشاءاللہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے حوالے سے بھی اور عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ میں یہ آیات تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی وہی کوالٹی دوبارہ سے آ گئی ہے جو پہلے بھی تھی، کہ وہ اپنے گناہ کو بیسیکلی جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ جب انہیں کہتے ہیں نا کہ فساد نہ کرو، یعنی کہ یہ گناہ کا کام ہے فساد مچانا، یہ نہ کرو، تو وہ اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ وہ فساد مچا رہے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد تو نہیں مچا رہے۔ پہلی چیز۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فساد کہتے کسے ہیں اور اس کو فساد کرنے کا مطلب کیا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی اس کا علیحدہ مطلب ہے اور دنیا کے معاملے میں کیسے فساد مچتا ہے اس کا علیحدہ سے ہے، اور پھر وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نا دین کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں فساد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فساد بیسیکلی کہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنا یا گالی گلوچ کرنا، کسی کو ٹیز کرنا، اور یہ نا فزیکلی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، مینٹل بھی۔ جب آپ کسی کو فزیکل ابیوز یا مینٹل ابیوز دیتے ہو نا تب اسے کہتے ہیں کہ یہ فساد مچایا جا رہا ہے۔ یا کوئی ایسی کشمکش پیدا کر دینا، کوئی ایسی کنفیوژنس کریٹ کر دینا جو آپ کو مینٹلی طور پر ڈسٹرب کر دیں، یہ بھی فساد میں ہوتا ہے۔ اچھا، دین کے معاملے میں نا سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اسلام میں قرآن اور حدیث میں بلا وجہ کے کوسچن ریز کرتے ہیں نا، یا جب بہت ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا اس سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیسیکلی کنفیوژنس کریٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس معاملے میں تب کے منافقین کیا کرتے تھے اس کو بھی رہنے دیتے ہیں، ابھی ہمارے لیے اس میں کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بلا وجہ کے سوال اور جو زیادہ ڈیپ کوسچنز ہوتے ہیں نا وہ نہیں کرنے، کیونکہ وہ فساد مچا سکتے ہیں اور وہ کنفیوژنس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز کہ جب آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا یہ حکم ہے، آپ اس میں بہت زیادہ کوسچننگ کرتے ہیں نا، ایک تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتا ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ آبویسلی جب قرآن میں اور حدیث میں اس چیز کی اتنی ڈیپتھ ہے ہی نہیں، پھر آبویسلی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کہیں سے بھی نہیں ملے گی، اور اگر آپ کو کہیں سے ملے گی بھی تو وہ کیا ہوگی، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق تو نہیں ہوگی نا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ لوگ جو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے نا، آپ اس سے بھی ہٹ جائیں گے، ٹائم ویسٹ ہوگا، جو مین آپ کا ٹارگٹ آپ اس سے بھی ہٹ جاؤ گے، اور فردر کنفیوژنس کریٹ ہوں گی جو کہ آپ کو اسلام میں شک و شبہات پیدا کریں گی۔ ٹھیک ہے، اور نا اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک گائے ذبح کرنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بس کہا گائے ذبح کرنی ہے، اب وہ کوئی سی بھی کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی چیز کے لیے باؤنڈ نہیں کیا۔ جب انہوں نے کوسچن کرنا شروع کیا نا، سب سے پہلا کوسچن کیا تھا بھائی، کس رنگ کی ہونی چاہیے، دیکھنے میں کیسی ہونی چاہیے، وہ کیسے وہ کام کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی گائیں، آپ اور اسپیسیفائی کر دیں۔ جب آپ بار بار کوسچن کرتے ہو نا تو آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو زیادہ کمپلیکیشنس میں لے کے جاتے ہو، اور اسلام کبھی بھی ہمیں کمپلیکیٹڈ یا کنفیوژنس میں نہیں لے کے جاتا۔ پھر کیا ہے، اس سے ہوتا کیا، جو منافقین ہے نا وہ بلا وجہ کے سوال اٹھاتے ہیں، اور جو نارمل ہوتے ہیں نا، جو مومن ہی ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کا بھی ٹائم ویسٹ ہو۔ اور اس کے پھر کیا ہوتا ہے، جب کنفیوژنس کریٹ ہوتی ہے نا، ایک چیز جو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، پھر کیا ہوگا، ہر کوئی اپنے علم کے مطابق، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اس کے مطلب نکالے گا یا اس کوسچن کے آنسرز ڈھونڈے گا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا، جب مختلف رائے آ جائیں گی نا، اس سے کیا ہوگا، اختلافات پیدا ہوں گے۔ جب اختلافات پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ہر کوئی اپنی بات کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو یہ کہے گا کہ یہ جو میرا پوائنٹ ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ اختلافات پیدا ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور پھر فساد مچے گا۔
یہ ہے دین میں فساد مچانا. اور اس کی بھی اگزامپل سمجھ لیں, جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے سب سے پہلی آیت دیکھی تھی الف لام میم. ہمیں اس کا قرآن پاک سے یا احادیث سے, سنت سے, یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا مطلب نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مطلب نہیں بتایا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا علم دیا ہے نا قرآن سے اور حدیث سے, اس کے علاوہ ہمیں ایکسٹرا اب ہمیں نہیں پتا چل سکتا. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں ہمیں جستجو بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ یہ دیکھو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی منافقت کی نشانی ہے, کیونکہ یہ کیا کرے گی, ہمارا ٹائم ویسٹ کروائے گی, فردر کنفیوژنس کریٹ کرے گی, اختلافات پیدا ہوں گے, اور ہم اسلام کے جو اسلام ہے, دین اسلام ہے, جو حق ہے, ہم اس میں کنفیوز ہوں گے اور ہمیں اس میں شک و شبہات پیدا ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, اور اس طرح سے پھر فساد پھیلتا جائے گا. اب جیسے الف لام میم کا نہیں ہمیں مطلب پتا, اب ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. ہر کوئی ایک چیز نہیں سوچ سکتا, کیونکہ ہر انسان کی ذہنیت مختلف ہے, ہر انسان کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہے. ٹھیک ہے, پھر جب ہم ایسے پوائنٹس کو اٹھاتے ہیں, اس پہ سوال اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے جواب, اپنی مرضی سے جوابات نکالتے ہیں, اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اور جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو فرقہ واریت شروع ہوتی ہے. جب فرقہ واریت شروع ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, فساد مچتا ہے. تو منافقین بیسک, اور نہ ان کا مین کرنے کا مقصد کیا تھا, کیونکہ وہ نا اصل میں اسلام میں یا دین میں ایسے کوسچن اس لیے ریز کرتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے یہ شو کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو اس لیے پوچھ رہے ہیں یہ چیزیں تاکہ ہمیں زیادہ کلیئر ہوں. وہ کہتے ہیں نا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں وہ اپنی اس بات کو کہ ہم تو اس لیے یہ چیزیں پوچھتے ہیں, زیادہ ڈیپ اس لیے کوسچنس کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ کلیئر ہو. اور اصل جو ان کی نیت ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اتنی کنفیوژنس کریٹ کر دیں کہ ہمیں اس پہ عمل ہی نہ کرنا پڑے. تو آج ہم نے یہ سوچنا ہے, کیا ہمیں جب اسلام کا, جب ہم لوگوں دین کا, قرآن پاک کا کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آتا ہے, کیا ہم اس میں ایسا تو نہیں کہ اتنے کوسچنس پوچھنے لگ جائیں زیادہ زیادہ ڈیپ, اور ہماری نیت کا خدا نہ خاصہ یہ تو نہیں ہوتی کہ ہم اتنے زیادہ کوسچن پوچھیں کہ پھر ہمیں اس میں عمل ہی نہ کرنا پڑے, یہ اتنی کنفیوژنس کریٹ ہو جائیں کہ ہر کوئی کہ یار اتنا کنفیوز ہونے سے بہتر ہے رہنے دو بھائی, اس عمل کو ویسے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں اگلی آیت میں نا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انسان نا ایک انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے, وہ جھوٹ بولتے, فساد مچا کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار, بیویئر کر رہے ہیں ان کو, مطلب ہلا کے جھنجھوڑنے والی یہ ہے, انہم بے شک وہ, ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے انسان کے دل میں کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے, اس میں کتنا دکھاوا ہے, اس میں کتنا جھوٹ ہے, اس میں کتنی دھوکے بازی ہے. یعنی کہ جب ہم لوگ اسلام میں, اس دین میں ایکسٹرا کوسچن ریز کرتے ہیں نا, وہ بھی فساد کا باعث ہے اور وہ بھی منافقت کی ایک نشانی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 چیزوں سے منع کیا, بلا وجہ کے کوسچنس پوچھنے سے, بلا وجہ بولنے سے, اور بلا وجہ پیسے خرچ کرنے سے, مطلب فضول خرچی کرنے سے. یہ پسند نہیں کی گئی, اسلام میں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, جو فضول کوسچن ہوتے ہیں نا, لیم ایکسکیوزز, لیم کوسچنس جو فردر کنفیوژنس کریٹ کریں. اور بتائیں جو باشعور انسان ہوتا ہے نا, اس سے اس چیز کی سینس ہوتی ہے کہ یہ چیز پوچھنے والی ہے یا نہیں پوچھنے والی. میں دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں, لیکن کیا, وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ, لیکن وہ شعور نہیں رکھتے, انہیں نہیں پتا. یہی منافقت کی ایک بری بات ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, وہ صحیح ہے یا نہیں, وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے جا رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. یہ تو ہو گیا دین کے حوالے سے فساد مچانا. دوسری چیز آتی ہے دنیا کے دنیاوی معاملات میں فساد ایسے ہوتا ہے جب انسان حقوق العباد پورے نہیں کرتا نا, تب فساد مچتا ہے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھ لیں, یہ بات آرام سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. گھر میں جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, جب شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا نا, اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی, اور نا سب سے امپورٹنٹ اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر کسی کو پتا ہو کہ کس کا کیا حق ہے. والدین کو پتا ہو کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں, اولاد کو پتا ہو والدین کے کیا حقوق ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میاں بیوی کو حقوق کا پتا ہونا چاہیے. پھر رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں, ہمارے نیبرز کے کیا حقوق ہیں, پھر جو نان مسلمس اگر ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں, جو ہمارے گھر ملازم کام کرنے آتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں, ہر کسی کا, ہمارے استاد کا کیا حقوق, شاگرد کے کیا حقوق ہوتے ہیں, راہ چلتے انسان کے کیا حقوق ہوتے ہیں, اگر ہم لوگ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو راستے میں چلنے والوں کے کیا حقوق ہیں. ہر چیز, مطلب جتنے بھی جس چیز سے ہمارا انٹریکشن ہو سکتا ہے نا اپنی زندگی میں, ان سب کے حقوق کا پتہ ہونا. علم بہت ضروری ہے. پھر جب ہمیں علم ہوگا تو آبویسلی عمل بھی ضروری ہے.
پھر کیا ہے، جب ہم لوگ حقوق العباد پورے نہیں کرتے، جب ہم دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا نہیں کر رہے، جو چیز ان کا حق ہے، جو چیز انہیں ملنی چاہیے، جیسے کہ والدین کا کیا حق ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں. اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا، گھر میں فساد والی کیفیت ہوگی نا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، غصہ ہوگا، پیرنٹس آپ کو ڈانٹتے رہیں گے، اولاد کو ڈانٹتے رہیں گے، اور جو اولاد ہوگی وہ بھی فرسٹریشن میں جائے گی، اسٹریس میں جائے گی. اور اگر والدین اولاد کے حقوق پورے نہیں کر رہے، ان کے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھ رہے، ان کی جو ضروریات ہے، ان کو جو توجہ کی ضرورت ہے وہ توجہ نہیں دے رہے، پھر کیا ہوگا، وہ ڈپریشن میں جانے لگ جائیں گے. یہ بھی ایک طرح کا فساد ہے. پھر اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، بہن بھائیوں کے آپس کے حقوق، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے، پیار محبت سے نہیں رہیں گے، اس میں بھی کیا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد مچے گا. اور یہ سب چیزیں بیسیکلی کیا ہے، فساد مچانا کیا ہے، یہ منافقت کی ایک نشانی ہے. اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں لاشعوری طور پہ رہیں گے، وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن وہ غلط ہوں گے. اور آخرت میں کیا آتا ہے کہ جو منافق ہوگا نا، وہ دوزخ کے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. استغفر اللہ.